جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو آرمی چیف نے پی ایم اے میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور وہاں پر ایک تقریر کی، اور اس تقریر پر کافی اینالسٹ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جاندار تقریر تھی، بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے، اور جو چند ایک چیزیں جو مجھے لگا کہ بڑی اہم ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ عوام جو ہیں وہ محور ہیں اور سرچشمہ ہیں اور سینٹر آف گریوٹی ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کا، پاکستان کے۔ یہ بڑی اہم ایک بات ہے، وہ کہ پہلے بھی کہی گئی لیکن ان کے اپنے زبان سے دوبارہ دہرائی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین کو اپہولڈ رکھیں گی ہمیشہ۔ یہ جو دو باتیں ہیں ان کا تعلق تو سیاست سے ہے میرے خیال میں واپس آ کے ان پہ بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کشمیر کی، اور یہ اعادہ کیا کہ یہ جو کچھ لوگوں کے ذہن میں وہام تھا کہ شاید کشمیر کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے یا کوئی ہم اپیزمنٹ کی پالیسی میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ یو این کی ریزولوشن رہی ہے، اور ہم کشمیریوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، ڈپلومیسی کے لحاظ سے، اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور یہ مین وجہ ہے اس علاقے میں جھگڑے کی، پاکستان اور ہندوستان میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی افغانستان کی کہ وہاں پر ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہم اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو آپ جوڑ رہے ہیں کہ ابھی وہ چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں، تو وہاں پر صاف ظاہر ہے بات چیت ہوئی ہوگی کشمیر پر بھی اور افغانستان پر بھی، دونوں کے یہ مشترکہ انٹرسٹ ہے۔ تو کشمیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اب وہاں پر جو فریق ہیں وہ کشمیری، بھارت، پاکستان اور چائنیز، چار فریق ہیں۔ تو چائنا کے دورے کے فوراً بعد اس چیز کا اعادہ کرنا، اور میرا خیال وہ تھوڑا سا جو امپریشن ہے وہ بھی دور کرنا چاہ رہے تھے، جو ایک آدھ دن سے بحث چل رہی تھی پہلے، کہ پہلے چیف نے کوئی ایسی بات شاید کی جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ انہوں نے جو ہے خدشات دور کیے، اور وفاق میں اس بعد یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ افغانستان کے بارے میں بھی ہوئی ہے، پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر، دونوں کے اوپر اپنا رائے دی۔ پھر یہ بھی کہا، تو یہ تو صرف کشمیر والی بات تو الگ سے، پھر انہوں نے بیرونی دشمنوں کو، خاص کر ہندوستان کے لیے میں یہ کہوں گا، یہ بات کہی کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ اپنے اعداد و شمار کی بنیاد پر انحصار نہیں کرتے اپنی جو قوت ہے، بلکہ وہ اپنے جذبے، قوت ایمانی، شہادت کا شوق، جہاد کا شوق، یہ بنیاد ہے۔ انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا کہ اکثر چھوٹی فوجیں جو بڑی فوجوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اندر کے دشمن ہیں، انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم ہم نے ختم کر دیا، اس کی اگلی سٹیجز چل رہی ہیں جس میں بلڈ اور ہینڈ اوور کی بات ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ہینڈلرز، ان سے بھی ہم نمٹنا سمجھتے ہیں، اور ان کو بھی ہم کلا کما کریں گے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ دشمن جو نظر نہیں آتے، وہ دشمن جو سامنے ہیں، ان کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ بات کی۔ اب میں واپس آتا ہوں، وہ جو بات انہوں نے آئین کی اور جو بات عوام کی، میرا خیال اس نے بہت سارے ابہام دور کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کا جو خیال تھا کہ شاید فوج کا جھکاؤ سیاسی طور پر کسی ایک سائڈ پر ہونا چاہیے، یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہے، یا دوسری سائڈ پر، وہ بالکل کلیئر انہوں نے بتا دیا کہ فوج کسی پولیٹیکل دھڑے کے ساتھ نہیں ہے، فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طریقے سے کہ کوئی بھی اگر چاہے کوئی پولیٹیکل دھڑا ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، جب وہ پامال کریں گے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، تو فوج اس کا ساتھ نہیں دے گی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو اپہولڈ کریں گے۔ تو یہ دو بہت خصوصی پیغامات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 دن کا وقفہ تھا، یہ جو بات چیت ہو رہی تھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان، شاید وہ بھی یہی وجہ تھی کہ ان کی واپسی کا انتظار تھا کہ یہ کس طرف وہ اپنا وزن ڈالتے۔ تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ افواج کا وزن، فوج کا وزن عوام کے ساتھ ہے، فوج کا وزن آئین کے ساتھ ہے۔ تو اس کا میرے خیال میں اثر یہ ہوگا کہ یہ جو بات چیت ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اگلے 2-3 دنوں میں، بیکاز سب سائڈوں کا پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ اور کوئی قوت نہیں ہے، عوام کی قوت پر ہی انحصار کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو، اور عوام کیا چاہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کی آئین کیا کہتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے، اس کی تشریح ہو چکی ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ کلیئر میسج ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور 2-3 دن میں اس کے اثرات بھی نظر آ جائیں گے۔ اگر میرا تجزیہ درست ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملے سدھار کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ تمام ایونٹ جو کسی نہ کسی رکاوٹ کا شکار تھے، وہ عوام کی منشا کے مطابق اور آئین کی جو ہے ڈکٹیٹ اس کے مطابق حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔